اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیکنڈ ایئر کلاس، السلام علیکم جی بیٹا۔ ہمارا لیکچر نمبر ہے 28 اور حصہ غزل ہم شروع کرنے لگے ہیں۔ غزل نمبر ہے 1، ٹھیک ہے۔ تو شاعر ہیں ہمارے خواجہ میر درد، اسمارٹ سلیبس میں شامل ہے ان کی پہلی غزل۔ تو جتنا اسمارٹ سلیبس میں ہے وہی پڑھیں گے ہم، ٹھیک ہے۔ غزل کا کیونکہ عنوان نہیں ہوتا، ٹھیک، تو اس لیے اس کی اکثر صنف لکھ دیتے ہیں کہ صنف میں یہ کیا ہے، شاعری، صنف ادب، ادب کی صنف میں یہ کیا ہے، یہ غزل ہے۔ تھوڑا سا تعارف جو میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اصل نام سید میر اور درد تخلص تھا۔ میر نام تھا ان کا اور درد تخلص تھا۔ آپ خواجہ ناصر اندلیب کے بیٹے تھے جو خود بھی باکمال شاعر تھے۔ والد کی وفات کے بعد سجادہ نشین بنے، خودداری کے ساتھ زندگی بسر کی۔ آپ کی تعلیم میں کیا کیا شامل ہے، کون کون سے پورشن؟ حدیث، فقہ اور تصوف۔ آپ نے حدیث، فقہ اور تصوف کی تعلیم حاصل کی۔ بحیثیت انسان کیسی طبیعت کے مالک تھے؟ درویش صفت تھے اور خدا پر توکل رکھنے والے تھے۔ درویش صفت تھے، خدا پر توکل رکھنے والے تھے۔ تسلیم و رضا ان کی طبیعت میں بدرجاتم موجود تھا۔ درد کا کارنامہ یہ ہے کہ جب اردو شاعری شروع ہوئی نا، تو سب سے پہلے درد نے تصوف کو رواج دیا۔ ان کی شاعری تصوف کا پرچار ہے۔ ان کی شاعری میں عشق حقیقی کا عنصر غالب ہے، لیکن کہیں کہیں عشق مجازی بھی دکھائی دیتا ہے۔ اردو کی صوفیانہ شاعری میں انہیں کون سا مقام حاصل ہے؟ بابا آدم کا۔ انہیں بابا آدم کہا جاتا ہے اردو کی صوفیانہ شاعری میں۔ درد کی شاعری ایک باعمل صوفی کی شاعری ہے، مگر یہ سوز و گداز، متانت، نفاست، رنگینی اور شرینی میں اپنا جواب آپ ہیں۔ یہ سب کیا ہے جو میں نے بولا ہے؟ یہ ان کی شاعری کی خصوصیات ہیں۔ سوز و گداز، متانت، نفاست، رنگینی اور شرینی۔ ان کا اردو دیوان مختصر ہے مگر سراپا انتخاب ہے، یعنی کمال درجے کو پہنچا ہوا ہے۔ سوز و گداز جس کی بدولت میر تقی میر کے ہوتے ہوئے بھی میر درد اپنا مقام بنانے میں کامیاب ہوئے۔ اس سے ایک اور بات کا پتہ چلتا ہے کہ میر تقی میر آپ سے پہلے تھے، آپ میر تقی میر کے بعد کے شاعر ہیں۔ جی بیٹا، 1785 میں خواجہ میر درد نے دہلی میں وفات پائی اور وہیں دفن ہوئے۔ 1785 اور اب 2021 شروع ہو گیا ہے، لیکن یہ آج بھی کمال فن سے ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے سلیبس میں، ہماری زندگیوں میں زندہ ہیں۔ شاعری کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلا شعر ہے ان کا: کام مردوں کے جو ہیں سو وہی کر جاتے ہیں، جان سے اپنی جو کوئی کے گزر جاتے ہیں۔ جان سے گزرنا، جان قربان کرنا، جان کی پرواہ نہ کرنا۔ عظیم کارنامے وہی لوگ سر انجام دیتے ہیں جو اپنے مقاصد کی خاطر جان تک قربان کر دیتے ہیں۔ تشریح کی ہیڈنگ اس کے بعد آپ دیجیے گا۔ اور ان کی شاعری کی خصوصیات جو ہم شروع میں مینشن کرتے ہیں، شروع میں لکھتے ہیں، وہ کچھ اس طرح سے ہوں گی: اردو کی صوفیانہ شاعری میں بابا آدم کے درجے پر فائز شاعر خواجہ
میر درد اپنے مخصوص طرز سخن میں راز حیات آشکار کرتے ہیں۔ تشریح طلب شعر میں میر درد نے دنیا کی ایک اہم حقیقت کو موضوع بنایا ہے۔ شاعر کہتے ہیں، میدان حیات میں وہی لوگ قابل قدر کارنامے انجام دیتے ہیں جو راہ عمل میں آنے والی مشکلات کا خندہ پیشانی سے مردانہ وار مقابلہ کرتے ہیں اور ضرورت پڑنے پر اپنی قیمتی ترین متاع یعنی زندگی بھی اعلیٰ مقصد کی نظر کر دیتے ہیں۔ عشق ہو یا جذبہ شوق، ان کا عملی اور کامل اظہار قربانی ہی میں مضمر ہے۔ مقصد سے عشق کی حد تک والہانہ لگاؤ ہی کامیابی کی ضمانت ہے، اور اپنے لہو میں تڑپنا اور جان قربان کر دینا عشق کی معراج ہے۔ جان کا نذرانہ دینے سے ہی ملتی ہے مراد، جان کا نذرانہ دینے سے ہی ملتی ہے مراد، کچھ نہیں ہاتھ آتا خاک و خون میں لتھرے بغیر۔ دراصل میر درد نے بلند نصب العین کے لیے جان جیسی قیمتی شے قربان کرنے والوں کو خراج تحسین پیش کیا ہے، کیونکہ مقصد جتنا اعلیٰ ہوتا ہے اس کے لیے اتنی ہی زیادہ جدوجہد کوشش حتیٰ کہ جان کا نذرانہ تک بھی پیش کرنا پڑتا ہے، اور جان قربان کرنا کمزور اور بزدل لوگوں کے بس کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ سعادت صرف انہیں ملتی ہے جو بہادر، پرعزم، مرد میدان اور جذبہ شہادت سے سرشار ہوتے ہیں۔ اپنے نصب العین اور مقصد کے حصول کے لیے یہ لوگ راستے کی دشواریوں اور مشکلات کا بھرپور مقابلہ کرتے ہیں، اور جب ضرورت پڑتی ہے تو ہنستے ہوئے موت کو گلے لگا لیتے ہیں۔ ان کا یہ عمل ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ بن جاتا ہے۔ جرأت و دلیری کا انداز لوگوں کے دلوں اور ذہن میں نقش ہو جاتا ہے، اور آنے والی نسلوں کے لیے عظمت و جرأت کی مثال ثابت ہوتا ہے۔ فیض احمد فیض کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ تشریح طلب شعر میں شاعر نے یہاں بلند ہمت لوگوں کی تعریف و توصیف بیان کی ہے، وہاں بے عمل اور قول و فعل میں تضاد رکھنے والے لوگوں کو تنبیہ کی ہے، طنز کا نشانہ بھی بنایا ہے، ترغیب یہ دی ہے کہ محض زبانی دعوے نہ کریں بلکہ مردوں والے کام کر کے زمانے میں اپنی حیثیت منوائیں۔ خود بخود ٹوٹ کے گرتی نہیں زنجیریں کبھی، خود بخود ٹوٹ کے گرتی نہیں زنجیریں کبھی، بدلی جاتی ہیں بدلتی نہیں تقدیریں کبھی، بدلی جاتی ہے بدلتی نہیں تقدیر کبھی۔ ٹھیک ہے جی، تصوف کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو تشریح طلب شعر کا مفہوم کچھ یوں بھی بنتا ہے کہ سالک کو عرفان ذات حاصل کرنے میں معرفت الہی کا مقام پانے کے لیے سخت مجاہدوں اور ریاضتوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایسے میں اپنی تمناؤں اور خواہشوں اور دلی آرزوؤں کو فراموش کر کے حتیٰ کہ جان کی قربانی دینے کے لیے تیار رہنا، وقت ضرورت مردانہ وار قدم اٹھانا ہی مردوں کا شیوا ہے۔ مرد تصوف کی ایک اصطلاح ہے، اس مادی زندگی سے قطع تعلق کرنے پر ہی مقام ولایت کے اسرار ان مردان حق پر کھلتے ہیں۔ جان سے گزرنا نہایت خوبصورت محاورہ ہے جو اپنے اندر پہلو در پہلو کئی معنوی حقیقتیں سموئے ہوئے ہیں۔ جی بیٹا، شعر نمبر 2 ہے، موت کیا آ کے فقیروں سے تجھے لینا ہے۔ موت کو مخاطب کیا ہے، اس لیے استجابیہ کی علامت ہے، ندائیہ کی علامت ہے، پکارا ہے موت کو۔ موت کیا آ کے فقیروں سے تجھے لینا ہے، مرنے سے آگے ہی یہ لوگ تو مر جاتے ہیں۔ فقیر درویش، اہل فقر، مرنے سے آگے موت سے پہلے۔ مفہوم ہے،
درویش صفت لوگ نفس کشی کی بنا پر موت سے پہلے ہی موت سے آشنا ہوتے ہیں اور موت ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ تشریح طلب شعر میں درویش صفت شاعر درد نے درویش اور اولیاء کی ایک اہم خصوصیت کو بیان کیا۔ فقر درویشی کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا اور اس دنیا مافیہ کا ایک عارضی کھیل سمجھے، اس دنیا کو اور اس کے اندر موجود جو کچھ بھی ہے ان سب کو ایک عارضی سمجھے۔ دراصل درویش اور صوفیہ کے نزدیک موت کے دو تصورات ہیں، ایک طبعی موت جس میں انسان کے جسم اور روح کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے، سانسیں دم توڑ جاتی ہیں، دل دھڑکنا بند کر دیتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جب اس کی روح عالم ارواح کی جانب پرواز کر جاتی ہے اور وہ جان فانی سے بقا کی جانب سفر طے کرتے ہیں۔ یہ طبعی موت ہے اور اس کی حقیقت محض ایک پردے کی سی ہے کہ اس طرف یہ فانی چند روزہ زندگی اور دوسری طرف ابدی اور دائمی زندگی جو کبھی نہیں ختم ہوگی۔ اس لیے شاعر نے کہا ہے، مرگ ایک ماندگی کا وقفہ ہے، یعنی موت ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، مرگ ایک ماندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر، آگے زندگی شروع ہونی ہے، اگلی زندگی کا آغاز ہونا ہے جسے موت نہیں۔ دوسری موت یہاں جس کا ذکر ہے نفس امارہ ہے، جو درویشوں کے نزدیک اصل موت ہے۔ یہ فرشتہ صفت لوگ دنیا اور دنیا کی علائشوں سے بیگانہ ہو کر خود کو نفسانی خواہشات سے اس حد تک آزاد کر لیتے ہیں کہ ان میں اور مرے ہوئے لوگوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ یہ لوگ اس دنیا کے آرام اور آسائشوں سے لطف اندوز ہونے سے قاصر رہتے ہیں۔ دراصل درویش اور اہل فقر دنیا سے قطع تعلق کر کے اپنے خالق حقیقی سے تعلق جوڑ لیتے ہیں، دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیاوی آسائشوں سے کوسوں دور چلے جاتے ہیں، دنیا کی ضروری چیزوں سے بھی وہ اتنا ہی تعلق رکھتے ہیں کہ روح اور جسم کا رشتہ قائم رہے، جبکہ دنیاوی جاہ و جلال، مال و دولت، منصب و عہدے اور شہرت کی ان کی نگاہوں میں کوئی حیثیت اور وقت نہیں ہوتی، بلکہ وہ ان چیزوں کو اپنے اور اپنے رب کے درمیان رکاوٹ سمجھتے ہیں۔ وہ اپنے ہر قول و فعل سے اللہ کی رضا کے متمنی ہوتے ہیں، ان کے جس کام سے اللہ راضی ہو وہ اپنی جان قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے، جس کام میں دنیاوی فائدہ اور آسانی ہو لیکن اللہ ناراض ہو تو وہ تمام خوشحالی اور شادمانیوں کو ٹھوکر مار دیتے ہیں، ضرورت پڑنے پر اپنے خالق و مالک کے لیے موت کو بھی گلے لگا لیتے ہیں۔ یہ فطری سی بات ہے کہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس سے ملنے کی بھی بھرپور تمنا اور تڑپ ہوتی ہے۔ اسی طرح اہل فقر بھی اپنے رب سے بے پناہ عشق کی بنا پر ملنے کی تمنا کرتے ہیں۔ موت ان کے اور ان کے رب کے درمیان پردہ ہوتی ہے، اس لیے یہ موت سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ موت سے خوف زدہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے موت کی تیاری نہیں کی ہوتی، ہمارے جیسے لوگ، بلکہ اپنی قیمتی ترین زندگی دنیاوی اسباب اکٹھا کرنے میں ضائع کر دیتے ہیں، جبکہ اہل بصیرت لوگ مرنے سے پہلے ہی تیاری کرتے ہیں، اسی لیے وہ موت سے گھبراتے نہیں۔ سمجھو پہلے ہی دنیا کو مسافر خانہ، سمجھو پہلے ہی دنیا کو مسافر خانہ، جیو اس طرح کہ مرنا تمہیں دشوار نہ ہو۔ کیوں بیٹا ہمیں مرنا مشکل لگتا ہے؟ کہ ہم نے پوری زندگی مال و متاع کو جمع کرنے میں ضائع کر دی ہوتی ہے، اب جب بیٹھ کے سکون کرنے کا، دیکھنے کا، عیش کرنے کا وقت آتا ہے تو تب تک موت کا وقت آ چکا ہوتا ہے۔ ہم سب یہی کرنے میں مصروف ہیں۔ چونکہ درویش صفت شاعر تھے، درد اسی لیے انہوں نے اس شعر میں استفہامیہ انداز میں، سوالیہ انداز میں یہ مضمون اپنے کلام میں باندھا کہ جس سے مفہوم میں مزید وزن اور اثر پیدا ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، آج کا لیکچر ختم کرتے ہیں، کل اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔